ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ ہوتی ہے پیسے اس کے آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو تھک جائے گا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، تھکا کے ماریں گے تجھے پیسے، اور تو اپنا چہرہ پھیر پیسوں کی جانب تیرے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے، پیچھے پیچھے دوڑیں گے، بھاگتے پھریں گے تیرے پیچھے، بھاگتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ضرورت نہیں، دنیا کا مزاج ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے آگے بھاگتی ہے، اور جو منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے لگ۔ درویشی اختیار کرنے کا ارادہ تو کریں، ہم پروگرام ہی نہیں بناتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، ارادہ تو کریں۔ اور بھائی جس دن ارادہ ہو جاتا ہے اسی دن اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے، جس دن ارادہ ہوتا ہے اسی دن اللہ کہتا ہے چل کھول گیا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب تجھے وہاں سے دینا ہے جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی توجہ اللہ کی طرف، خبردار یہ دنیا داری جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو اتنا کرو۔ میرے نبی پاک نے زہد اختیار فرمایا ہے، زہد، دنیا داری، پیسے بڑے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی تجوری میں ہوتے، سب سے زیادہ۔ اگر آپ توجہ دنیا داری کی طرف کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، توجہ رب رسول کی طرف رکھیں، بڑی جلدی بہتری ہو۔ محمود غزنوی نے نا ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شے اسی کی ہو جائے گی۔ کھول گئے دروازے، جو لوگ دوڑے، پتہ تھا بادشاہ کے پاس کیا ہے، یوں سمجھ لے کسی نے پجاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جا کے تو وہ جو ہاں بندھے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ، کسی پہ کسی شے پہ، دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی کی۔ ایاز بڑا سیانہ تھا، پیچھے سے اٹھا دھیما دھیما آ کے تو محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہے، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ تو محمود نے اٹھ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا یاز بات ختم ہو گئی، دنیا داروں کی، مال داروں کا، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کہا یہ تیرا ہی رہے گا۔ او بھائی ایاز ہمیشہ فائدے میں رہا، ہمیشہ، اس کے لب ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا تھا۔ کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی حاصل کرو، بس جس کا محمود ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پجاروں کے پیچھے الجھ گیا وہ بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اس لیے توجہ ادھر رکھو جہاں سے ہر شے ملنی ہے۔ دنیا داری زندگی میں اتنی زیادہ دنیا داری ہے لوگوں میں، اتنی زیادہ، لوگ دین داری بھی دنیا داری کے رنگ میں کرتے ہیں، وہ کام جو خالص ہونا چاہیے تھا وہ بھی لوگ اب دنیا داری کے رنگ میں کرنے لگے۔ کہیں ان جگہوں پہ لوگ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں رش زیادہ ہو، وہاں جا کے پیسے دیں گے، ذرا اعلان لمبا چوڑا ہوگا، آپ بڑا اشتہار پہ نام لکھ دیں بڑے چودھری صاحب کا، وہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ خالص دینداری جس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے تھا دنیا کا، وہ بھی اب لوگ اس رنگ میں۔ اور یاد رکھیں میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا چل لے، کتنے پیسے لے گا؟ وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، دیتا جاتا ہے۔ پتہ اسے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے، پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے۔ دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں، کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی رہی۔ یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے، تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے، نیک ہے یا نہیں ہے، یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ سزا نہیں تیرے لیے؟ تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا
تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے. تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما. اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری. چھوڑ دیں اس کو. کچھ دیر کے لیے نکلا کریں، کچھ دعائیں خالص مانگیں جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے. دنیا داری چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے. اس کو پیسے دیے حضور نے. اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے. پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا. حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی. کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے. نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا. میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائے، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے. ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے. یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا. میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا کرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا. فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے. ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے. آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا. کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا. کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر. پر میں دنیا دار بن کے نہ آنا. کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے. 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی. تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا